حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن آپ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اسلام کے اندر وابستگی اختیار کی، تو جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اسلام نے عزت دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اسلام نے ان کو عزت دی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین ہے، اسلام نے ان کو عزت دی۔ علی المرتضیٰ، اسلام نے ان کو عزت دی ہے۔ حضرت سعد ہے، سعید ہے، عبادہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سارے صحابہ کرام آئے تو اسلام نے ان کو عزت دی، لیکن فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے آ کر خود اسلام کو عزت دی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، تو جب لوگ اپنا دین چھپاتے تھے، اپنا ایمان چھپاتے تھے، رب کی عبادت، ذکر اذکار پوشیدہ طور پر ہوتا تھا، اعلانیہ نہیں ہوتا تھا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر علل اعلان کہہ دیا، مکہ کے اندر آ کر اعلان کر دیا، آج جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنے دوستوں سے اس نے جدائی اختیار کرنی ہے، وہ آئے پھر عمر کا سامنا کرے۔ تو حضرت فاروق اعظم آئے تو اسلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے، آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے خلیفہ ثانی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔